سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ سورۃ القیامہ میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اللہ رب العالمین نے قیامت کے مختلف احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ مقصد ان آیات مبارکہ کا اور اس سورۃ مبارکہ کا یہ ہے کہ ہر شخص، ہر انسان وہ اس بات کی فکر کرے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا مرنے کے بعد کی زندگی پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کروڑہ فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جن کا آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ فکر آخرت پیدا ہو جائے، اس بات کا ڈر اور اس بات کا غم لگ جائے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قیامت کے مختلف احوال کو اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس کے لیے فکر مند ہو۔ درمیان میں 4 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی حفاظت کی یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں، اللہ پاک قرآن کریم کا خود محافظ ہے۔ پڑھانا بھی اس کے ذمے، یاد کرانا بھی اس کے ذمے، مفہوم و مطلب کو بھی باقی رکھنا، یہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے بعد پھر آخرت کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے کلا ہرگز ایسا نہیں، یہ سابق مضمون کی نفی کے لیے، یعنی جیسا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، یا اگر مر گئے تو کوئی آخرت نہیں، یا اگر آخرت ہوئی بھی تو پھر بھی جس نے ہمیں دنیا میں دیا ہے آخرت میں بھی وہ ہمیں ہی دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہرگز ایسا نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ عاجلہ سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ عاجلہ کہتے جلدی آنے والی، اور اس سے مراد دنیا ہے، اور آخرہ پیچھے آنے والی، اور اس سے مراد آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ عمومی طور پہ اللہ پاک فرماتے تم انسان جو ہو وہ جلدی کے نفع کو لیتے ہو اور جو آخرت کے بڑے نفع ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت کا لازمی نقصان ہوگا، آخرت اس کی خراب ہوگی۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جو آخرت سے محبت کرے گا لازمی بات ہے اس کی دنیا خراب ہوگی، یعنی وہ دنیا کے اندر وہ مقام حاصل نہیں کر سکے گا جو لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ پڑھی لکھی سیدھی سادی بات ہے، الا ماشاء اللہ، دنیا کی محنت سے دنیا بنے گی، آخرت کی محنت سے آخرت بنے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان محنت دنیا کی کرے اور بنتی جائے آخرت، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان محنت آخرت کی کرے اور دنیا بنتی جائے۔ آج دنیا بہت زیادہ خراب نہیں ہوگی، کچھ دنیا پھر بھی اس کے مقدر نصیب کی جو ہے وہ مل ہی جائے گی، لیکن یہ ایک لازمی بات ہے کہ دنیا کی محنت سے آخرت خراب ہوگی اور آخرت کی محنت سے دنیا خراب ہوگی۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں جو تعلیم دی وہ کیا ہے، مجھے آپ کو جو نصیحت کی ہے وہ کیا ہے کہ فآسروا علی ما یبقى، فآسروا علی ما یفنى ما یبقى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جو تباہ ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اس کو چھوڑ دو اور آخرت کو بچا لو جو باقی رہنے والی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، ایک فنا ہونے والی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اس کو یوں سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں دو سوکنوں کی طرح ہے۔ جیسے دنیا کے اندر دو سوکنے، یعنی کسی انسان کی دو بیویاں ہوں تو یہ مشکل ہے کہ دونوں ہی خوش ہوں، ایک کو خوش کرے گا تو دوسری ناراض ہوگی، دوسری کو خوش کرے گا تو پہلی ناراض ہوگی، لازمی بات ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت بھی دو سوکنوں کی طرح ہے، دنیا کو راضی کرے گا تو آخرت ناراض ہوگی، آخرت کو بنائے گا تو دنیا ناراض ہوگی۔ اب فرمائے ایک سوکن جو ہے وہ وفادار ہے، ایک سوکن بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے اور آخرت وفادار ہے، تو انسان کا فرض یہ ہے کہ اس کو راضی کر لے جو وفادار ہے، آخرت بنا لے، دنیا خراب بھی ہوتی ہے ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص کے سامنے سود کا مال آتا ہے، ایک شخص کے سامنے رشوت کا مال آتا ہے، ایک شخص کے سامنے حرام کمائی کے ذرائع آتے ہیں۔ اب بظاہر تو لگتا ہے میں یہ کام کروں گا تو دنیا بن جائے گی، لیکن دنیا تو بن جائے گی پر آخرت کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی، آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ یہاں انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں روکھی سوکھی کھا لوں، میں کم چیزوں پہ گزارا کر لوں، میں خواہشات کو پورا نہ ہوتا ہوا دیکھ لوں، لیکن میری آخرت برباد نہ ہو، تو اس کی آخرت بچ جائے گی، اور آخرت باقی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، اللہ پاک فرماتے ہیں آخرت بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم لوگ جو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں، عملی اعتبار سے ہمارا بھی جو معمول بن گیا ہے، جو ہماری زندگی بن گئی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم آخرت کے نفع کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے نفع کو لے لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں تحبون العاجلہ، تم عاجلہ جلدی والی سے محبت کرتے ہو، اور جو آخرہ ہے پیچھے آنے والی اور ہمیشہ رہنے والی، اس کو تم چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا غایت رغبتنا، اللہ دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا، ہمارا زندگی کا مقصد یہ اور دنیا کمانا یہ نہ بنا، بس تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا کام، اس سے جو مقدر میں ہے
وہ مل جائے، باقی ہمارا بڑا مقصد، بڑا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہماری آخرت بن جائے، آگے آنے والی زندگی بن جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس فکر کے ساتھ ہم دنیا کو گزاریں۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، تازہ پھول کی طرح ان کے اوپر شادابی ہوگی، اور یہ چہرے الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل فرما دے، خوش و خرم چہرے۔ دوسری جگہ ان کو فرمائے وجوہ یوم تبیض وجوہ، بعض چہرے اس دن سفید ہوں گے، یعنی روشن، چمکدار، تر و تازہ، خوشگوار۔ تو جب انسان بے فکر ہوتا ہے، اس کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کے چہرے پہ تازگی آ جاتی، خوشی کے آثار آ جاتے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا، اللہ کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور تمام علماء اہل السنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ قیامت میں، آخرت میں ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہر ایک کا اس پہ اتفاق۔ چند ایک خوارج اور معتزلہ جو پہلے فرقے گزرے ہیں، ان کا اختلاف تھا ایک فلسفیانہ دلیل کی بنیاد پر کہ جی اللہ کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں اللہ اس آنکھ میں اتنی پاور اور طاقت رکھ دے گا کہ یہ آنکھ اللہ کو دیکھ سکے گی۔ لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ وہیں جا کے پتہ چلے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، درجات کے اعتبار سے کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو ہر جمعہ اللہ کی زیارت ہوگی، ہفتے کے بعد۔ کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ کچھ ایسے اہل جنت ہوں گے جن کو ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور دوسری طرف فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے بجھے ہوئے ہوں گے، سڑے ہوئے ہوں گے۔ دوسری جگہ ان کو فرمایا علیہا غبرہ، ان پہ گرد و غبار چھائی ہوئی ہوگی، ذلیل و رسوا ہوں گے، کملائے ہوئے چہرے ہوں گے۔ جیسے انسان ٹینشن، پریشانی، دکھ، تکلیف میں چہرہ مرجھا جاتا ہے، ایسے مرجھائے ہوئے چہرے ان کے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہ یقین کریں گے کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ فاقرہ کمر کے مہرے کو کہتے ہیں، جب کوئی انسان اس پہ ایسی مصیبت آفت آئے جس سے، جیسے کہتے ہیں نا لاکی ٹوٹ گیا، تو جس کی کمر ہی ٹوٹ جائے، تو یہ یقین کریں گے کہ اب جو ہمارے ساتھ ہوگا یہ کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ آخرت کو جب دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، پریشان ہوں گے، اب معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے موت کے وقت کے چند احوال بیان کیے۔ موت کے وقت کیا ہوگا؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ یہ لوگ تو سوچ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سنتے ہیں نا آپ یہ جملے، لوگ کہہ لیتے ہیں جو ہوئے گا دیکھا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اذا بلغت التراقی، جب جان گلے کی ہڈی میں پھنس جائے گی۔ تراقی کہتے ہیں یہ جو ہنسلی کی ہڈی یہاں آ کے جب جان اٹک جائے گی۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب جان یہاں اٹک جائے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کون ہے دم کرنے والا۔ راق کا معنی علماء نے دو معنی لکھے، ایک ہے راق رقیہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے دم، درود، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ تو جب انسان دیکھتے ہیں کہ جناب اب ڈاکٹر فیل، طبیب فیل، حکیم فیل، اب کیا کہتے ہیں یار کسی اللہ علیہ اللہ دو، کسی سیانے کو لے جاؤ دم کراؤ۔ اب جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے؟ آوازیں آئیں گی، او بھائی کوئی دم کرنے والا ہے، اور کوئی پھونکے مارنے والا ہے، اور یار اس کی جان پھنسی پڑی۔ فرمایا جب گلے میں جان اٹک جائے گی تو کہا جائے گا ہے کوئی راق؟
اور بعض نے اس کا معنی راق کا معنی لکھا ہے اوپر چڑھنے والا، یعنی فرشتے آئیں گے انسان کے پاس، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں، اور پھر فرشتے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو اوپر کون لے کے جائے گا؟ علماء نے لکھا ہے اچھے اور نیک انسان کے لیے 500 فرشتہ، ہر فرشتہ الگ الگ خوشخبری لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو ہر فرشتے کی خواہش ہوتی میں اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں اللہ رب العالمین کے پاس میں لے کے جاؤں۔ اور بد کردار انسان کی جب موت آتی ہے تو 500 فرشتہ، ہر فرشتے کے ہاتھ میں جہنم کا الگ عذاب، ہر ایک کے ہاتھ میں، کوئی کوڑے لے کے کھڑا ہے، کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے، اور جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو وہ اندر کو گھستی ہے کہ میں نہ نکلوں مار پڑے گی، فرشتے مار مار کے نکالتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے سجین کے اندر لے جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس کو کون لے کے جائے گا؟ انہی آوازوں کا ذکر کیا گیا، کہا جائے گا من راق، اور اللہ پاک فرماتے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس مردے کو، میت کو، مرنے والے کو یقین آ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آ گئی، اب فراق کا وقت آ گیا، اور اس کو جدائی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آگے کچھ بھیجا نہیں، اور جو کچھ یہاں جمع کیا ہے اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا۔ اب یہاں اولاد ہے، یہاں مال و دولت ہے، یہاں گھر بنائے، یہاں محل بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی، اب ان میں سے جان نکلنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک انسان نے آخرت کی محنت کی ہوگی، اپنا سب کچھ آگے بھیجا ہوگا، یہاں معمولی گزارے لائق رکھا ہوگا، تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا اس کو جدائی کا زیادہ غم اور دکھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ یقین کرے گا مردہ کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور اللہ پاک فرماتے پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان بڑا بے چین ہوتا ہے، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری لمحات میں کیا فرما رہے تھے؟ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں، اللہ ہم سب کے لیے موت کو آسان فرما دے۔ فرمایا جب موت کی سختی اور شدت ہوتی ہے تو بے چینی میں انسان اپنی پنڈلی پہ پنڈلی مارتا ہے، ٹانگیں ایک دوسرے پہ مارتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس سے بچ جاؤں۔ اس وقت کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ جب پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ساق، دو ساق سے مراد، دو پنڈلیاں ملنے سے مراد دنیا اور آخرت کا سنگم ہے، کہ دنیا چھوٹ رہی ہے اور آخرت کی پہلی منزل شروع ہو رہی ہے، یہ دو پنڈلیاں آپس میں مل رہی ہیں۔ یا جیسے عربی زبان میں گھڑی کی سوئیوں کو بھی ساق کہتے ہیں، کہتے ہیں سوئی پہ سوئی چڑھ گئی، یعنی اب وقت پورا ہو گیا، اب جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے اس وقت پھر اس انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، آج جانا کہاں پہ ہے؟ اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے رب کے سامنے۔ پھر جن چیزوں کا انکار کرتا تھا، فرشتے، موت، مرنے کے بعد کی زندگی، عذاب، ثواب، وہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی، پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اب جانا کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو حالات ابھی پیش آنے ہیں، جو حالات آگے آئیں گے مستقبل میں، اللہ نے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دی، ہمیں پہلے ہی ان سے آگاہ کر دیا۔ اب بھی ہم اس کی تیاری نہ کر سکیں تو پھر ہم سے بڑا کمبخت اور کون ہوگا؟ اس لیے موت کی فکر کرنی چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہر شخص کو یہ فکر ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، ہر شخص کو یہ فکر ہے، لیکن یہ فکر کم لوگوں کو ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، اولاد کہاں جائے گی۔ اس لیے اس نہج سے سوچے
اپنی زندگی بھی بنائے، اپنی اولادوں کی زندگی بھی بنائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي